بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کے فضائل۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ چھٹے پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورۃ المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر 112 سے مؤخذ ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا، جس کی مناسبت سے اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ العقود کا معنی وعدے اور معاہدے کے ہیں۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان کو حاصل کرے گا، یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا، وہ عظیم انسان بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں۔ حلال و حرام جانوروں کی تفصیل کا ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام قرار نہیں ٹھہرایا۔ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ سورۃ المائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا، ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے ایک تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس قصے کے تناظر میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ مزید برآں اس صورت مبارکہ میں قصاص کے احکام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔
چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام پر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ زاری کرنے لگے اور حق کی شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ سورۃ المائدہ میں بخشش کی دعا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا۔ وہ آیت یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ ترجمہ: اگر تو انہیں سزا دے تو انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا، جنہوں نے انہیں ملانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ سورۃ المائدہ میں بخشش کی دعا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا۔ وہ آیت یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ ترجمہ: اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ سننے ابن ماجہ 1350۔ خوشی اور رزق میں برکت کی دعا بھی سورۃ المائدہ میں ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 114 ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔